لاہور کی گلیاں، سڑکیں اور بازار برسوں سے ایک خونی جنگ کے گواہ ہیں۔ یہ لڑائی صرف بندوقوں کی نہیں تھی، بلکہ طاقت، اثر، دکھ اور انتقام کا ملاپ تھی۔ یہ کہانی ہے دو سب سے بڑے گروپوں، ٹرک والا گینگ اور بٹ خاندان کی، خاص طور پر تیفی بٹ اور گوگی بٹ کی، اور ان کے مقابلہ کرنے والے ٹیپو ٹرک والا خاندان کی، جنہوں نے ایک دوسرے پر نفرت اور انتقام کی ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ لاہور کے ہر کونے پر اس کا سایہ پڑا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 1990 کی دہائی میں، جب بلال ٹرک والا یعنی بلا ٹرک والا گینگ کا سربراہ تھا۔ اس نے ٹرانسپورٹ کاروبار پر گرفت مضبوط کی ہوئی تھی، اور شہر میں رائی اڈے، ٹرک اسٹینڈز اور لاری اڈے جیسے علاقوں میں اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ لیکن یہی طاقت کچھ لوگوں کو اپنا دوست اور کچھ کو دشمن بنا لیتی ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے بلال پر الزام لگایا کہ وہ ناجائز طریقوں سے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ مالکان کو دھمکیاں دیتا ہے اور علاقے میں لوگوں سے بھاری رشوتیں بھی لیتا ہے۔ لیکن یاد رہے، ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ پھر وہ دن آیا جس نے پوری گینگ وار کو بدل دیا۔ 1994 میں ایک دن بلال ٹرک والے کو قتل کر دیا گیا۔ الزام لگا کہ اس قتل کے پیچھے تیفی بٹ یا گوگی بٹ گینگ کا ہاتھ ہے۔ بلال کی اس موت نے دشمنی کی آنکھ کو بھڑکا دیا۔ ٹیپو ٹرک والا، بلال کا بیٹا، غم اور غصے کے عالم میں نکلا۔ اس نے اپنے والد کا بدلہ لینے کا عہد کیا، اور یوں شروع ہوئی انتقامی فائرنگ، مار دھاڑ اور قتل و غارت کا وہ سلسلہ جس نے پورے لاہور کو خون سے رنگ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال گزرتے گئے، معمولی جھڑپیں معمول بن گئیں، ایک گینگ کا حملہ، دوسرے کا جوابی فائر، گولیوں کی گڑگڑاہٹ راتوں میں سنائی دیتی، بازاروں، شادیوں اور راستوں پر لوگ خوف سے چلتے۔ ٹیپو ٹرک والے نے اپنے والد کی شہرت اور دشمنی کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ وہ پاکستان سے دبئی چلا گیا، مگر دشمن تیفی بٹ اور گوگی بٹ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے سے باز نہ آئے۔ 2010 میں ٹیپو پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا۔ اس وقت وہ دبئی سے واپس لاہور آیا تھا۔ اس حملے میں کئی لوگ مارے گئے اور ٹیپو شدید زخمی ہوا، مگر زندگی کی جنگ جیت گیا۔ وقت گزرتا گیا اور ٹیپو کا بیٹا امیر بلاج میدان میں آیا۔ اس نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، مگر 2024 میں ایک شادی کی تقریب میں اسے گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ الزام لگا کہ یہ کارروائی تیفی بٹ اور گوگی بٹ نے کروائی۔ اس قتل نے انتقام کی آنکھ کو ایک بار پھر سے بھڑکا دیا۔ اس کے بعد واقعات بدلتے گئے اور دشمنی کے دائرے مزید وسیع ہوتے چلے گئے۔ تیفی بٹ خود کچھ وقت ملک سے باہر رہا۔ اس نے ضمانتیں، قانونی حربے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مقدمات سے بچنے کی کوشش کی، مگر بدلے کی لہر اتنی بڑی تھی کہ آخر کار پولیس حرکت میں آئی۔ لاہور کے شہریوں نے احتجاج کیے اور انصاف کی آواز بلند ہونے لگی۔ 2025 میں کہانی کا سب سے بڑا موڑ آیا، تیفی بٹ کی موت۔ بتایا گیا کہ پولیس اسے واپس لاہور لا رہی تھی، لیکن راستے میں نامعلوم افراد نے اس کی گاڑی پر حملہ کیا، اسے زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا، مگر وہ جان کی بازی ہار گیا۔ اس کی موت کے بعد کئی لوگوں نے سکون کا سانس لیا کہ شاید اب گینگ وار ختم ہو جائے گی، کیونکہ تیفی بٹ اس دشمنی کا سب سے بڑا ستون سمجھا جاتا تھا۔ لیکن دشمنی اب بھی ختم نہ ہوئی۔ لاہور ایک بار پھر خوف کے سائے میں ڈوب گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد تیفی بٹ کے سالے جاوید بٹ کو اس وقت گولیوں کا نشانہ بنایا گیا جب وہ اسکول سے اپنے بچوں کو لینے جا رہا تھا۔ نامعلوم حملہ آوروں نے اس کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی اور جاوید موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کی بیوی شدید زخمی ہوئی۔ یہ واقعہ شہر کو ایک بار پھر ہلا گیا اور پرانی دشمنی دوبارہ سر اٹھانے لگی۔ اس قاتلانہ جنگ کے ماحول میں ہر طرف خوف ہے۔ لوگ شام کے بعد گھروں سے کم نکلتے ہیں۔ بڑے بازاروں میں سیکیورٹی سخت ہے، پولیس کئی بار چھاپے مارتی ہے، درجنوں ملزمان گرفتار ہوتے ہیں، مگر اثر وہ نہیں دکھتا جو ہونا چاہیے۔ عدالتوں میں مقدمات سالوں چلتے رہتے ہیں، ثبوت ناکافی ہوتے ہیں، گواہ سامنے آنے سے ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے گھر اجڑ گئے ان کی زندگیاں کبھی پہلے جیسی نہ رہیں۔ خاندان بکھر گئے، بچے یتیم ہوئے، اور عام لوگ خوف میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ گینگ وار صرف دو گروپوں کی دشمنی نہیں تھی، بلکہ پورے نظام کی ناکامی کا آئینہ دار ہے۔ پولیس کی کمزوری، انصاف میں تاخیر، اثر و رسوخ کی طاقت اور قانون نافذ کرنے والوں پر دباؤ۔ لیکن اب جب تیفی بٹ اس دنیا میں نہیں رہا تو لوگ امید کرتے ہیں کہ شاید لاہور کی گلیوں میں واقعی امن آ جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ابھی یہ کہنا مشکل لگ رہا ہے کہ سب سے بڑا گینگ وار مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے، کیونکہ دشمنی کی چنگاریاں ابھی باقی ہیں، زخم ابھی گہرا ہے، یادیں تازہ ہیں،
اور انصاف کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔